اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بلعم بن بعورہ اپنے دور کا بہت بڑا عالم، زاہد اور بزرگ شخص تھا۔ وہ اتنا روحانی مقام رکھتا تھا کہ عرش اعظم کو اپنی جگہ بیٹھے دیکھ لیتا تھا۔ اسے اسم اعظم کا علم بھی حاصل تھا۔ دعا کرتا فوراً قبول ہوتی۔ اس کے مدرسے میں اتنے طالب علم تھے کہ کہتے ہیں 12,000 انک پوٹس کی لائن لگی رہتی تھی۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا لشکر تیار کر کے جبارین کے لوگوں کے خلاف جہاد پر نکلے تو بلعم کی قوم گھبرا گئی۔ انہوں نے بلعم سے کہا کہ موسیٰ ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، ان کا لشکر بہت طاقتور ہے، تو ان کے لیے بد دعا کرے۔ بلعم لرز اٹھا، بولا اللہ کی پناہ، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کا لشکر ہے، میں نبی کے خلاف دعا کیسے کروں؟ مگر قوم نے ضد کی، رونا دھونا کیا، فورس کیا، دباؤ ڈالا۔ بلعم نے کہا میں استخارہ کرتا ہوں۔ اس نے استخارہ کیا تو اللہ نے بالکل منع کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی دعا نہ کرے۔ بلعم نے قوم کو صاف جواب دیا، اگر میں نبی کے خلاف بد دعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گی۔ مگر لالچ نے بلعم کو اندھا کر دیا۔ اس کی قوم انمول ہدیہ اور بہت سارے مال کے تحفے لے کر آ گئی۔ یہ دیکھ کر بلعم کا دل لالچ میں آ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے اسے تباہ کر دیا۔ بلعم اپنی گدھی پر بیٹھ کر نکل پڑا، مگر گدھی بار بار رک جاتی، پیچھے مڑ جاتی۔ بلعم اسے مار مار کر آگے لے جانا چاہتا۔ اچانک اللہ نے گدھی کو بولنے کی قدرت دی۔ اس نے کہا بلعم کہاں جا رہا ہے؟ تیرے سامنے فرشتے کھڑے ہیں جو مجھے روک رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو ان کے خلاف دعا کرے گا؟ لیکن بلعم نے پھر بھی بازی نہیں پلٹی۔ لالچ نے اسے اندھا کر چکا تھا۔ حزبان نام کی پہاڑی پر چڑھا، جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر صاف نظر آ رہا تھا۔ بلعم نے لالچی ہو کر بددعا دینی شروع کی، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، زبان الٹ گئی۔ جس کے خلاف بددعا کرتا اپنی قوم کے حق میں نکلتی۔ لوگ چیخ اٹھے، بلعم تو الٹا بول رہا ہے۔ بلعم رویا اور بلعم نے کہا میں کچھ اور ارادہ کرتا ہوں، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اچانک اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اس کی زبان اتنی لمبی ہو گئی کہ سینے پر لٹک گئی۔ بلعم چلایا، ہائے میری دنیا برباد ہو گئی، میری آخرت برباد ہو گئی، اور اب میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ بلعم نے پھر بھی
اس حالت میں اپنی قوم کو مشورہ دیا، کہا ایک چال سنو، اگر اس پر عمل کرو تو موسیٰ کا لشکر شکست کھا جائے گا۔ اپنی خوبصورت لڑکیوں کو زیوروں سے سجا کر بنی اسرائیل کی فوج میں بھیج دو، اگر صرف ایک بھی بدکاری کر لیں تو فرشتے ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ قومی لوگوں نے یہ گندی سازش پر عمل کیا۔ بنی اسرائیل کا ایک بد نصیب آدمی ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے ان کے ایک امیر آدمی کو پھنسا لیا۔ وہ اسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا اور پوچھا، کیا یہ عورت میرے لیے حلال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، دور ہو جاؤ اس سے۔ لیکن اس آدمی پر نفس کا اثر اتنا تھا کہ وہ باغی ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کی۔ اللہ کا عذاب، 70,000 کی موت۔ بس پھر کیا تھا؟ فرشتوں کی مدد ہٹ گئی۔ بنی اسرائیل کے لشکر میں طاعون، پلیگ جیسی بیماری پھیل گئی۔ 1 گھنٹے میں 70,000 لوگ مر گئے، فوج بکھر گئی، جہاد مکمل طور پر توڑ دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بہت غمگین ہو کر واپس لوٹ گئے۔ بلعم کا انجام، بلعم واپس لوٹا، لیکن اللہ کی لعنت اس پر قائم ہو چکی تھی۔ اس کی زبان عمر بھر سینے پر لٹکتی رہی، وہ ایمان سے بھی چھین لیا گیا۔ قرآن نے اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو ہمیشہ زبان لٹکائے رہتا ہے، چاہے اسے ڈانٹ دو یا چھوڑ دو۔ ایک نبی نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، اتنی نعمتیں دی تھی، پھر اسے ذلت میں کیوں پھینکا؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ کبھی شکر گزار نہیں ہوا۔ اگر شکر کرتا تو اس انجام تک کبھی نہیں پہنچتا۔ سبق اور عبرت۔ سب سے پہلا، علم کا غرور اور مال کی لالچ انسان کو زمین پر پھینک دیتی ہے۔ بلعم عالم بھی تھا، مستجاب الدعوات بھی تھا، مگر لالچ نے سب کچھ مٹا دیا۔ دوسرا، نفس کی ایک فوری فساد پوری قوم کو تباہ کر سکتی ہے۔ بنی اسرائیل کی بہت بڑی فوج صرف ایک شخص کی بدکاری کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ تیسرا، اللہ کی مدد گناہ گاروں کے ساتھ نہیں ہوتی، گناہ سے فرشتے پیچھے موڑ لیتے ہیں، پیٹ موڑ لیتے ہیں۔ اور چوتھا، شکر سے درجات بڑھتے ہیں، بے شکری سے مقام چھین لیے جاتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔